نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مصطلح الحدیث کے 16ویں سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں الحسن لغیرہ، حدیث حسن لغیرہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ہے تو ڈاکٹر محمود طحان اس کی تعریف لکھتے ہیں، هو الضعیف اذا تعددت طرقہ، یہ حدیث سے ضعیف ہی ہے۔ الحسن لغیرہ دراصل حدیث ضعیف ہے، اذا تعددت طرقہ، جب اس کے طرق، جب اس کی سندیں متعدد ہو جائیں۔ ولم یکن سبب ضعفہ، اور اس کے ضعف کا سبب، یعنی جو حدیث ضعیف ہے اس کے ضعف کا سبب فسق الراوی، فسق راوی نہ ہو، راوی کا فسق نہ ہو، او کذبہ، یا اس کا کذب نہ ہو، یعنی راوی کاذب نہ ہو۔ تو یہ تعریف ہے هو الضعیف اذا تعددت طرقہ، کہ الحسن لغیرہ وہ خبر ضعیف ہی ہے، حدیث ضعیف ہی ہے جب اس کے طرق متعدد ہو جائیں۔ ولم یکن سبب ضعفہ فسق الراوی، اور اس کے ضعف کا سبب راوی کا فسق، او کذبہ، یا راوی کا کذب نہ ہو۔ تو وہ حدیث ضعیف جو جس کے طرق متعدد ہو جائیں، جس کے طرق ایک سے زائد ہو جائیں، تو وہی حدیث تقویت پا کر ضعف سے، حدیث ضعیف سے الحسن لغیرہ کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، یستفاد من ھذا التعریف ان الضعیف یرتقی الی درجۃ الحسن لغیرہ بامرین، کہ جو تعریف ہو چکی اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث ضعیف الحسن لغیرہ کے درجہ پر پہنچتی ہے دو امور کی وجہ سے۔ ہما وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، این یروا من طریق آخر فاکثر، کہ وہی حدیث دوسرے طریق سے بھی مروی ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ طریق ہو، کسی اور طریق سے ایک یا زیادہ سے بھی مروی ہو۔ الا ان یکون الطریق الآخر مثلہ، بئی صورت کہ جو دوسرا طریق ہے، جو دوسری سند ہے، یا تو اس کی مثل ہو، او اقوی منہ، یا اس سے اقوی ہو، کم درجہ کی نہ ہو۔ نمبر 2، ان یکون سبب ضعف الحدیث، کہ جو حدیث میں ضعف ہے اس کا سبب اما سوء حفظ راوی ہے، راوی کا سوء حفظ ہو، جو اس کے حفظ میں کمی ہے وہ ہو، وَإِمَّا انقطاعًا فی سند، یا سند میں انقطاع ہو، اتصال نہ ہو، ہر راوی اپنے شیخ سے روایت کرنے والا نہ ہو، یعنی کہیں یہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہو، خبر منقطع ہو، اور جہالت فی رجالہ، یا اس کے رجال میں، روات میں کہیں جہالت ہو۔ تو اس سبب سے اگر حدیث ضعیف ہے، راوی کے سوء حفظ کی وجہ سے، یا سند میں انقطاع کی وجہ سے، یا رجال کی جہالت کی وجہ سے، روات کی جہالت کی وجہ سے، جہالت بھی خاص اصطلاح ہے، اس سے مراد یہ عام جو ہم جہالت مراد لیتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے جہالت سے کیا مراد ہے۔ یہ
اگر اسباب کی وجہ سے ان اسباب کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے تو وہ تقویت پا کر درجہ حسن لغیرہ کو پہنچ سکتی ہے۔ اب دوسرا اس سبق کا پوائنٹ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں سبب و تسمیتہ بذالک، اس حدیث کو اس طرح نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ الحسن لغیرہ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ وسبب تسمیتہ بذالک ان الحسن لم یأت ان الحسن لم یأت من ذات السند الاول، اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو حسن ہے اس حدیث میں وہ پہلی سند سے نہیں آیا، جو پہلی سند تھی اس کی وجہ سے یہ حسن نہیں آیا، یہ اس حدیث کا اپنا حسن نہیں ہے، جو اس کی اپنی اصل سند ہے اس کی وجہ سے اس میں حسن نہیں آیا۔ وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ انضمام غَيْرِهِ لَهُ، اگر یہ حدیث حسن کے درجہ پر پہنچی ہے تو یہ غیر کے انضمام کی وجہ سے، دوسرے طریق کے آنے کی وجہ سے اس کو تقویت ملی ہے، یہ حسن کے درجہ کو پہنچی ہے، اس لیے اس کو الحسن لغیرہ کہا ہے۔ اس کی اپنی اصل سند میں وہ حسن نہیں آیا، اس وجہ سے اس کو لذات ہی نہیں کہا بلکہ لغیرہ کہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں ایک دی ہے مثال، ایک دوسرے لفظوں میں اس کو کلیہ کہا جا سکتا ہے، کیا حسن لغیرہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ لکھتے ہیں وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ ارتقاء الحدیث الضعیف الى مرتبۃ الحسن لغیرہ، کہ حدیث ضعیف کے الحسن لغیرہ کے مرتبہ تک پہنچنے کی جو تصویر ہے، جو ہم مساوات کی صورت میں ریاضی والے طریقے پر اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ضعیف و ضعیف، ضعیف پلس ضعیف، حسن لغیرہ، ایک حدیث ضعیف ہے پھر اسی کی جو سند ہے اس کسی اور طریق سے بھی، یعنی وہ سند ہے وہی حدیث کسی اور طریق سے ہے اور سند سے ہے، دونوں کو ملایا تو تقویت مل گئی اور وہ حدیث حسن لغیرہ کے درجہ کو پہنچ گئی۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس سبق کا مرتبہ، تو اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں الحسن لغیرہ ادنا مرتبۃ من الحسن لذاتہ، الحسن لغیرہ کا مرتبہ الحسن لذاتہ سے کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ کیونکہ اس میں جو حسن ہے، یہ جو حسن کے درجہ پر پہنچی ہے، دراصل تو ضعیف حدیث تھی، غیر کی وجہ سے اس کو حسن ملا ہے، یہ حسن کے درجہ پر پہنچی ہے، اس لیے الحسن لذاتہ، جس کا ذاتی جو اپنے اصل کے اعتبار سے حسن ہے، یہ اس سے کم درجہ کی حدیث ہے۔ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَارَضَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ مَعَ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر الحسن لذاتہ الحسن لغیرہ کے معارض ہو، یعنی ایک حدیث ہے الحسن لذاتہ، وہ معارض ہے الحسن لغیرہ کی، کہ تو الحسن لذاتہ کو مقدم کیا جائے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ الحسن لذاتہ اس کا حسن ہونا اپنی اصل کے اعتبار سے ہے، اپنی ہی سند کے اعتبار سے ہے، اور الحسن لغیرہ غیر کی وجہ سے اس کو تقویت ملی ہے، وہ اس درجے پر پہنچی ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے حکم ہو، اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ ہوا من المقبول، یہ بھی خبر مقبول کی اقسام میں سے ہے، الذی یحتج بہ، جس سے استدلال کیا جائے، تو وہ خبر ضعیف جو تقویت پا کر الحسن لغیرہ کی درجہ کو پہنچ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے گا اور اس حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال لکھی ہے، حدیث پاک ہے ما رواہ الترمذی وحسنہ، کہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے۔
من طریق شعبہ عن عاصم ابن عبید اللہ عن عبد اللہ ابن عامر ابن ربیعہ عن ابیہ ان امرأۃ من بنی فزارۃ تزوجت علی نعلین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردیتی من نفسکی و مالکی بنعلین قالت نعم قال فاجاز۔ ہمارا یہاں مقصود حدیث کے سند سے بحث کرنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں امام ترمذی فرما رہے ہیں قالت ترمذی وفی الباب عن عمر، یہ حدیث جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وابی ہریرہ وسہل بن سعد وابی سعید وانس وعائشہ وجابر وابی حضرت الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان تمام صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ قلت، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فعاصم ضعیف، عاصم جو راوی ہیں عاصم بن عبید اللہ یہ ضعیف ہیں، اور ان کا ضعف کون سا ہے؟ لسوء حفظہ، سوء حفظ کی وجہ سے یہ راوی ضعیف ہیں، تو حدیث بھی ضعیف ہو گئی۔ وقد حسن لہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، ھذا الحدیث، اس حدیث کو لمجیئہ من غیر وجہ، اس کے علاوہ دوسرے طریق کے آنے کی وجہ سے، کہ یہ حدیث عاصم بن عبید اللہ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ضعیف تھی، لیکن اس میں ضعف جو ہے راوی کے سوء حفظ کی وجہ سے ہے، تو اس قابل ہے کہ اگر دوسرا طریق موجود ہو، دوسرا طریق ہو تو اس کو تقویت مل جائے گی اور یہ حسن کے درجہ کو پہنچ سکتی ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ اس باب میں، یعنی اس حدیث کے باب میں، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، سہل بن سعد، ابو سعید، انس، عائشہ، جابر و ابی حضرت الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہم سے یہی حدیث مروی ہے، تو اس لیے دوسرے طرق کی وجہ سے اس حدیث کو تقویت ملی اور یہ ضعیف کے مرتبہ سے الحسن لغیرہ کی مرتبہ کو پہنچ گئی۔ تو آج کا ہمارا سبق تھا الحسن لغیرہ، ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اب اگلے سبق کے لیے ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔